أعوذ بالله السميع العليم العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمؤاثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية، أعني بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلى سامعین محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ آل عمران میں کہ پروردگار عالم نے کچھ افراد کو مصطفیٰ بنایا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے عالمین میں کچھ افراد کو چن لیا ہے. یہ اللہ کا اعلان کس بات کی علامت ہے؟ اللہ کا اعلان کس بات کا اشارہ ہے؟ اللہ کا اعلان کس طرف توجہ دلا رہا ہے؟ توجہ اس بات کی طرف دلا رہا ہے کہ چننا بنانا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. آیت کے تیور یہ بتا رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ، یعنی اللہ چنتا ہے، اللہ بناتا ہے. قانون یہاں پر یہ ہوا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہ کفر کرتا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے وہ شرک کرتا ہے. آپ سمجھتے آئیں گے تو میں آگے بڑھ پاؤں گا. جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانے وہ کفر کرتا ہے، اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے شرک کرتا ہے. کفر اور شرک میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ سمجھا پایا تو میری بات آپ تک پہنچ جائے گی. کفر یہ ہے کہ پروردگار عالم جو نمائندہ دے اس کا انکار جو بھی کرے گا وہ کفر کرے گا.
وہ انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ کفر یعنی انکار کرنے والا۔ تو پہلا انکار کرنے والا کون بنا؟ شیطان۔ کیونکہ جب اللہ نے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس خلیفے کی خلافت کو کس نے قبول نہیں کیا؟ شیطان نے۔ یعنی پہلا کفر اختیار کرنے والا شیطان، بھلی اپنے آپ کو موحد کہلاتا رہے، بھلی یہ کہے کہ میں سجدے تجھی کو کروں گا، مگر اللہ نے کہا تیرے سجدے تو قبول تب ہے، تیری عبادت تو قبول تب ہے، تیری توحید تو منظور تب ہے، تیری توحید تو مقبول تب ہے، جس کو میں بناؤں اس کو قبول کرے گا تو معلوم ہوگا کہ تم توحید کو بھی مانتے ہو۔ یعنی اللہ جو بنا کے دے رہا ہے اس کو قبول کرو گے تو توحید پرست ہو، ورنہ ظاہراً توحید پرستی کے نعرے لگاتے رہو، تم سب سے بڑے ناآشنا توحید سے ہو۔ مزاج توحید میں یہی ہے۔ کیا ہے مزاج توحید میں؟ جو اللہ بنا کے دے اس کو قبول کرنا ہے، اور اگر کوئی اللہ کے بنائے ہوئے کو قبول نہ کرے تو یہ کفر ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ گئے۔ اب یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگ کتنے بیدار ہیں۔ شیطان کا جرم کم ہے۔ کیا کیا شیطان نے؟ قبول نہیں کیا، مگر اللہ کے مقابلے میں کوئی اپنا نہیں بنایا۔ توجہ۔ یعنی شیطان کا جرم کم تھا، انکار کیا، میں تیرے بنائے ہوئے کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کا بڑا جرم ہے جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں اپنا بنا کر دنیا والوں کو بتایا بنانا اللہ کا کام نہیں ہے، بنانا ہمارا کام ہے۔ یہیں پر اللہ نے کہا جو میرا اختیار تھا تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اپنی طرف سے بناؤ؟ یہ شیطان سے بڑھ کر شیطنت ہے، کیونکہ بنانے کا کام اللہ کا ہے، تم بنا نہیں سکتے۔ اور جس نے بھی اللہ کے مقابلے میں اپنا بنایا وہ ہمیشہ مردود ہوتا رہا۔ اور یہ اصول ہے دنیا کا، ہمیشہ جب اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑا تو اپنے اسے بنانے پڑے، اور بنا رہا ہے۔ دیکھیں، بزنس کا اصول ہے، مارکیٹنگ کا اصول ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اس انداز سے صلوات پڑھتے ہیں آپ۔ مارکیٹنگ کا اصول ہے، وہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے۔ مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب تک ڈیمانڈ نہیں ہوگی تب تک ہم سپلائی نہیں کریں گے۔ پوری دنیا اسی اصول پہ کام کر رہی ہے، پہلے ڈیمانڈ پیدا کرتے ہیں بعد میں سپلائی کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پہلے خواہش پیدا کرتے ہیں بعد میں اسی خواہش کے مطابق سپلائی کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کا یہ اصول نہیں ہے، پروردگار پہلے سپلائی کرتا ہے، ڈیمانڈ بعد میں ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کا یہ اصول نہیں ہے، پروردگار عالم پہلے سپلائی کرتا ہے بعد میں ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ یہ دنیا اللہ کے ہاں اصول یہ ہے، علاج پہلے ہوگا مرض بعد میں ہوگا۔ یہ دنیا کی تحقیق چھوٹی ہے، مرض آ جائے اور علاج تلاش نہ کر سکے، اس میں خدا کا قصور نہیں ہے، خود بندے کا قصور ہے۔ کیونکہ اللہ پہلے علاج بناتا ہے بعد میں مرض آتا ہے، اللہ پہلے سپلائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے پہلے ہادی دیے بعد میں اس کی ڈیمانڈ ہوئی۔ پہلا ہادی کون؟ حضرت آدم۔ اس
اسی لیے کہا ان اللہ حصطفیٰ، اللہ سے مانگو گے تو پہلا روئے زمین پر ہادی حضرت آدم نظر آئے گا، اور اگر مخلوق سے مانگو گے تو وہ صحیفے میں تمہیں بعد میں دے گی، یعنی یہ بعد میں دیں گے، اللہ اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق دیں گے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ پہلے ڈیمانڈ بعد میں سپلائی۔ یہی وجہ ہے ایک آدمی مریض ہوا، جب مریض ہوا تو کچھ لوگ ارسطو کے پاس ہے، ارسطو پتہ ہے نا، فادر آف بایولوجی کہلایا جاتا ہے، ملیریا کا علاج اسی نے ڈھونڈا۔ جب ارسطو کے پاس لوگ آئے تو بات یہ ہوئی کہ ایک مرض آیا ہے جس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک چرواہے کو بلایا گیا، کہا تم نے کوئی نئی جڑی بوٹی کوئی پودا دیکھا ہے؟ کیونکہ پہلے کے چرواہے جو تھے وہ صرف چرواہے نہیں ہوتے تھے، قدرت کا نظارہ بھی کرتے تھے۔ آج کل صرف کتابیں پڑھی جاتی ہیں، پہلے کائنات کو پڑھا جاتا تھا، توجہ دی جاتی تھی، لوگ توجہ دیتے تھے۔ جب اس چرواہے کو بلایا گیا، اس چرواہے نے کہا بالکل میں نے ایک نئی جڑی بوٹی دیکھی ہے، کہا اسے توڑ کر لاؤ۔ جب توڑ کر لایا گیا تو ارسطو نے اس سے علاج بنایا، جب علاج بنایا اسے وہ علاج کھلایا گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ارسطو سے پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جڑی بوٹی اسی مرض کو لگے گی، یہ جڑی بوٹی اسی مرض کو لگے گی؟ ارسطو نے کہا اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ علاج پہلے بناتا ہے، مرض بعد میں آتا ہے۔ پتہ چلا ہم تلاش میں کوتاہ ہے، یہ وائرس بعد میں ایجاد ہوگا، اللہ کے ہاں علاج پہلے ہوگا۔ تم کوتا ہو، تم تحقیق نہیں کر پا رہے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ جو بھی میرے بنائے ہوئے کے مقابلے میں بنائے گا یہ شرک ہے۔ انکار بڑا جرم نہیں ہے، شرک بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی انکار کر رہا ہے، نہیں مان رہا وہ الگ بات ہے، مگر ایک آدمی شرک کر رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا رہا ہے۔ اور یہ توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، ہم علی کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لائے، ہم نے یا علی مدد کہا، تم نے یا اللہ مدد کہا۔ قصور تمہارا تھا، میرا کب قصور تھا؟ میں نے یا علی وارث کہا، تم نے اللہ وارث کہا۔ میں نے علی ولی کہا، میں نے علی ناصر کہا، میں نے علی وارث کہا، میں نے یا علی مدد کہا، میں نے علی وکیل کہا۔ تم نے کہا علی اللہ کافی، اللہ وکیل، اللہ وارث، اللہ مدد۔ قصور میرا نہیں ہے، قصور تیرا ہے، تیرا دماغ خراب ہے، اپنا علاج کراؤ۔ کیونکہ جب بھی میں علی ولی کہتا ہوں، جب بھی میں علی وکیل کہتا ہوں، جب بھی میں علی کافی کہتا ہوں، جب بھی میں علی شافی کہتا ہوں، جب بھی میں علی وارث کہتا ہوں، جب بھی میں علی مولا کہتا ہوں، تو میں علی میں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کیونکہ علی کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، علی میں سوائے اللہ کے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ تم نے دیکھا نہیں ابن اسیر جزری نے عجیب جملہ کہا، اور یہ جملہ کہا جب علی باہر آتے تو لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ بتا رہا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ شریف کیوں کہا جاتا ہے، ایسا کریم چہرہ جو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ کہتا ہے
جب علی باہر آتا تھا نا تو لوگ دیکھ کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما افتا ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اقضى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعدل ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى۔ کہتا ہے جب بھی علی کو دیکھتے تھے فوراً کہتے تھے لا الہ الا اللہ، یہ کیسا جوان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کیسا عالم ہے، لا الہ الا اللہ یہ کیسا شجاع ہے۔ گویا کہ علی کو دیکھ کر جنہیں اللہ یاد آئے اسے علی کہتے ہیں۔ سب مل کر علی توجہ ہے۔ ہم کبھی بھی علی مولا کو ظہور امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات، انتقام جناب سیدہ بآواز بلند تر۔ مومنین اپنی قمیص سے اپنے آپ کو ہوا دے رہے ہیں، گھٹن کا ماحول ہے، یقیناً امتحان ہے آپ کا، اور علی والا امتحان نہیں دے گا تو کون دے گا؟ میں بھی امتحان میں ہوں، گھبرائیے نہیں، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ابھی وہاں سے پڑھ کے آیا، پسینہ سوکھا نہیں تھا، پھر یہاں پر آپ کے سامنے ہوں۔ توجہ ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسی انداز سے بھلی سادگی سے سنیں مگر یہ جملہ لے لیجئے گا۔ ہم نے علی کہا اللہ کے مقابلے میں نہیں، علی کو علی کہنا اللہ نہیں، توجہ، علی کو علی کہنا اللہ نہیں۔ ہم نے کبھی بھی علی کو اللہ کے تصور میں نہیں لیا، اور یہ یاد رکھنا فقیہ کو فقیہ کہنا علی نہیں۔ فقیہ فقیہ ہوتا ہے، علی علی ہوتا ہے، اللہ اللہ ہوتا ہے، علی علی ہوتا ہے۔ توجہ ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ شریف کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں علی اس لیے کرم اللہ وجہہ شریف ہے کیونکہ یہ پیشانی سوائے خدا کے کہیں جھکی ہی نہیں، یہ پیشانی سوائے اللہ کے کہیں جھکی ہی نہیں، اور اتنی عظیم ذات ہے یہ کہ کہنے والے نے یہ جملہ کہا ہا علی بشر وکیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر۔ خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، یہ علی کیسا بشر ہے، یہ کیسا بشری پیکر ہے تو بشر، مگر جب میں چاہتا ہوں خدا کو دیکھوں، ہاں علی بشر وکیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر، مگر جب اللہ چاہتا ہے میں ظاہر ہوں تو علی کی آنکھ سے ظاہر ہوتا ہے، علی کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، علی کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، علی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ علی کی آنکھ علی کی نہیں، اللہ کی آنکھ نظر آتی ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ جنب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات۔ اس لیے ایسا اللہ تلاش مت کر جس کو ہاتھ ہو، توجہ ہے، ایسا اللہ تلاش مت کر
جس کو آنکھیں ہوں، ایسا اللہ تلاش مت کر جس کو زبان ہو، ایسا اللہ تلاش مت کر جس کو ظاہری بدن ہو۔ اگر ایسا اللہ تلاش کرے گا تو وہ تمہارا اللہ اللہ نہیں رہے گا، محدود ہو جائے گا۔ جب کرسی پہ بیٹھے گا تو کرسی آواز کرے گی، کبھی اسی کے لیے جہنم کہے گی حل من مزید، وہی تمہارا اللہ جب جہنم میں پیر ڈالے گا تو وہ جہنم کہے گی بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر ایسا اللہ دیکھو گے تو صبح کے وقت عرش سے اتر کر آئے گا، سیر سپاٹے کر کے واپس چلا جائے گا۔ ہمیں ایسا اللہ نہیں چاہیے جس کے ہاتھ بھی ہوں، جس کے پیر بھی ہوں، جس کے سینہ بھی ہو، بلکہ ایسا بندہ تلاش کر جس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو، جس کا سینہ اللہ کا سینہ ہو، جس کی زبان اللہ کی زبان ہو، جس کا وجود اللہ کا وجود ہو، جو نفس قدوسی ہو۔ چلے تو دنیا والوں کو اللہ یاد آ جائے، اور صرف چلے نہیں بلکہ اس کے ذکر سے۔ اسی لیے رسول خدا نے یہ جملہ کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ خدا کی قسم چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجھے ایسی روایت کسی اور کے لیے جھوٹی سے جھوٹی ڈھونڈ کر تو دکھاؤ۔ یہی روایت علی کی افضلیت پر بہترین دلیل ہے۔ تم ایسی روایت کسی اور کے لیے نہیں لا سکتے۔ ایسی روایت اپنی مجالس میں، اپنے گروہوں میں علی کا ذکر کرو۔ اب اگر یہ طے کر لیا آپ نے گرمی میں ایسے ہی سننا ہے تو پھر میں ایسے ہی سناتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انسان اقتدار پہ پہنچتا ہے نا، عہدے پہ پہنچتا ہے، تو اس کے نام لیوا بہت ہو جاتے ہیں۔ سب کوئی آ کر کہتا ہے سائیں میں آپ کو مانتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ جب الیکشن کا وقت ہو تو وہاں پر لیڈر ہر ایک کے پاس جاتا ہے، اور جب الیکشن ہو جائے کوئی جیت جائے اور کوئی ہار جائے، جو ہار جاتا ہے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، مگر جو جیت جاتا ہے سب اسی کو کہتے ہیں بابا سے یہ ساتوں جا نوکر، یہی کہتے ہیں نا ہم آپ کے نوکر ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا منافق کا پتہ اقتدار میں نہیں چلتا۔ درود پڑھیے محمد وعلی قبلہ سے آپ سید ہیں، بزرگوار ہیں، آپ کو پتہ ہے جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کے لیے منافق کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس قدرت ہو، اس کے لیے منافق کو پہچاننا کیا ہوتا ہے، یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ آنے والا میرا ہے یا کسی اور کا ہے۔ یہ ابھی جو خوشامد کر رہا ہے پتہ نہیں یہ میرا مخلص ہے یا نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہاں ہے آپ حضرات کی توجہ؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اچھا میں کوئی عجیب بات تو نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ اگر کوئی انسان اقتدار میں ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ میرا ہے یا کس کا ہے۔ اقتدار تھا رسول کا، حکومت مدینے میں کس کی تھی؟ رسول خدا کی۔ حکومت تھی توحید کی، حکومت تھی رسالت کی۔ اب منافق کیسے معلوم ہو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے میرے حبیب یہ منافق آ کر آپ کو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اقتدار میں منافقین زیادہ آ جاتے ہیں بھائی، پہچان نہیں ہو پاتی۔
لوگوں نے آ کر رسول خدا کو کہا یا رسول اللہ ہر ایک آدمی آپ کا نام لیوا نظر آتا ہے، منافق کیسے پہچانے؟ کیونکہ جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کا اقتدار ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، اس کے سامنے آ کر، اب جملہ دوسرا کہوں، سورج کے سامنے گیدڑ نہیں بھونکتا۔ گیدڑ کی طبیعت میں منافقت ہے، جب تک سورج ہوتا ہے وہ نہیں بھونکتا، آواز نہیں کرتا۔ سورج کے بعد جب چاند کی حکومت آتی ہے، یہ سارے گیدڑ باہر آ جاتے ہیں۔ نبوت کے دور میں جب نبوت کا آفتاب روشن تھا، سارے گیدڑ چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی امامت کے مہتاب کا، امامت کے چاند کا نمودار ہوا، ظہور ہوا، سارے گیدڑ باہر آ گئے۔ اس وقت وہ بھاگ رہے تھے، اب رسول خدا کی زندگی میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح منافق کو پہچانے کون؟ رسول خدا نے اپنا نام نہیں دیا۔ یا رسول اللہ اپنا نام دیتے، کہا مجھے تو سبھی مان رہے ہیں، منافق کی پہچان میں نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی حکومت میں، آپ کے اقتدار میں منافق کی پہچان کیا ہوگی؟ کہا جاؤ اپنی محافل میں علی کا ذکر کرو، خود بخود پتہ چل جائے گا مومن کون ہے، منافق کون۔ اور یہی وجہ تھی، مباہلے کا مرحلہ آیا تو آپ سعودی عرب سے جو قرآن ہے نا، قرآن وہ تفسیر کے ساتھ جو چھپا ہوا ہوتا ہے اردو میں، حاجیوں کو تحفے میں دیتے ہیں۔ سنا ہے آج کل انہوں نے بند کر دیا، شاید بجٹ کم ہو گیا۔ تو یہیں پر ایک ہمارے عالم دین امام خمینی نے جملہ کہا تھا، یہ واحد حکومت ہے جو قرآن کو قرآن کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ توجہ فرمانا، توجہ جملہ دینے جا رہا ہوں، قرآن کو قرآن کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ دیکھو علی کے زمانے میں قرآن استعمال ہوا علی کے شیعوں کو تقسیم کرنے کے لیے، ہوا یا نہیں؟ لوگ کے نیزہ پہ قرآن اٹھایا گیا تاکہ علی کے شیعوں کو تقسیم کیا جائے۔ توجہ، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ کل قرآن اٹھایا گیا تھا، آج ولایت کے نام پہ، علی کے نام پہ شیعوں کو شیعوں سے جدا کیا جا رہا ہے۔ عقل سے کام لینا، کہنا کل کے بے وقوف تھے جو شیعوں میں جدائی ڈال دی، آج ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے علی کی ولایت کون سی ہوتی ہے، عالم کی ولایت کون سی ہوتی ہے۔ باپ اگر ولی ہو تو اعتراض نہیں، باپ ولی بنتا ہے نا، باپ ولی بنتا ہے نا، اگر باپ ولی ہو تو اعتراض نہیں ہے، عالم ولی بن جائے تو اعتراض کاہے کا؟ وہ تمہارے بدن کا ولی ہے، یہ تمہارے دین کا ولی ہے، اور یہ ایسا ولی ہے جس کی ولایت علی کی ولایت کے سائے میں، علی کے مقابلے میں نہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، ہم نے یا علی مدد کہا، انہوں نے یا اللہ مدد کہا، ہم نے علی کو کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ کل قرآن کے ذریعے شیعوں کو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی، اس وقت بھی مولا علی کہہ رہے تھے میں ناطق قرآن ہوں، میری بات کو تسلیم کرو۔ تو کہنے والوں نے مولا علی کو یہ جملہ کہا تھا، تلوار علی مولا کی گردن پہ رکھ کے کہا تھا اگر آپ نے بات نہیں مانی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اور مولا علی کو یہ جملہ کہا تھا آپ دین کے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قرآن پر
کچھ لوگ علی مولا کو دشمن دین قرار دے رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ولایت کے نام پر آج ہم ولایت کی تبلیغ کرنے والے علماء کو دشمن ولایت قرار دیں۔ ایسا نہ ہو نبی خدا، یہ جو سعودی عرب میں قرآن چھپتا ہے اس میں پنجتن پاک کا کہیں بھی نام نہیں سوائے ایک جگہ کے، اور قرآن پتہ نہیں یہ جملہ کس کے ہاضمے کو خراب کر دے، کیونکہ ہاضمے جلدی خراب ہو جاتے ہیں بھیا۔ قرآن ہی تب بنتا ہے جب پنجتن پاک کا نام آ جائے۔ قرآن ہر ایک سے ہضم نہیں ہوتا، قرآن اسی سے ہضم ہوتا ہے جو علی کو قبول کرے۔ جو علی کے بغیر قرآن پڑھے گا قرآن اس سے ہضم نہیں ہوگا۔ اسی لیے حافظ قرآن ہے مگر قرآن ان سے ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ رسول نے شرط لگائی تھی القرآن مال علی، العلی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر علی کو چھوڑ کر قرآن حفظ کرو گے، قرآن پڑھو گے، قرآن پڑھتے جاؤ گے، قرآن جملہ کہتا جائے گا، رسول کا یہ فرمان صادق آئے گا، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت قاریان قرآن ایسے ہیں قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن انہیں پہ لعنت بھیجتا جاتا ہے۔ اچھا قرآن ان پہ لعنت بھیجا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کا دفاع ہونا تھا ان کو چھوڑ دیا۔ ایک جگہ پر آل محمد کا نام ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ۔ اگر لعنت بری ہوتی تو اللہ لعنت نہ کرتا، لعنت اللہ علی القاذبین۔ میرے حبیب کہہ دو انہیں قرآن تم نے پیش کر دیا، قرآن کو قبول نہیں کرتے، اب انہیں کہو ہم وارثان قرآن لے کر آتے ہیں۔ یعنی نبی نے بھی بتایا جہاں قرآن کام نہ آئے وہاں پر آل محمد کام آتے ہیں۔ رسول خدا اس مجمع کو لے کر چلے، چھوٹے جلوس کو لے کر چلے، چھوٹے جلوس کو لے کر چلے۔ اس جلوس میں ایک خاتون کے کئی رشتے ہیں، خاتون ایک ہے رشتے کئی ہیں، وہ خاتون ماں بھی ہے، وہ خاتون بیٹی بھی ہے، وہ خاتون زوجہ بھی ہے، یعنی بتا رہی ہے ہوں اکیلی۔ بھائی کوئی اور بھی ماں تھی مگر ماں کی اہلیت جو نہیں تھی، کوئی اور بھی بیٹی تھی مگر بیٹی بننے کی اہلیت جو نہیں تھی، کوئی اور بھی زوجہ تھی مگر زوجہ بننے کی اہلیت جو نہیں تھی، وہ نام کی بیٹی تھی، یہ حقیقت میں بیٹی ہے، وہ نام کی ماں ہے، یہ حقیقت میں ماں ہے، وہ ماں وہ نام کی زوجہ ہے، یہ حقیقت میں زوجہ ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے اور رسول کی بیٹی ہے۔ یہ چھوٹا سا جلوس، ہمیں کہتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہو؟ اگر رسول مباہلے میں جلوس نہ نکالتے تو آج ہم جلوس نہ نکالتے۔ یہ چھوٹا سا مختصر سا جلوس آیا کیوں؟ یا رسول اللہ آپ اکیلے چلے جاتے؟ کہا میں اکیلے چلا جاتا میری بد دعا ہو بھی جاتی، مگر دنیا والوں کو ایک قانون دینا ہے، کنسٹیٹیوشن پاس کرنا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ دیکھو میرے مقابلے میں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آ جائے، آج میں قانون دے رہا ہوں
قانون کیا ہے؟ میرے بعد یہ دیکھنا جو ان کے مقابلے میں آئے اس پر بھی لعنت، یعنی صرف میرے مقابلے میں آنے والے پہ لعنت نہیں ہے، یعنی میرے بعد اگر کوئی علی کے مقابلے میں آئے اس پر بھی لعنت، کوئی زہرا کے مقابلے میں آئے اس پر بھی لعنت، کوئی حسن کے مقابلے میں آئے اس پر بھی لعنت، کوئی حسین کے مقابلے میں آئے اہل بیت ہر دشمن باللعنت اور حسین کے قاتل باللعنت، نعرہ حیدری۔ دیکھو بھیا، ہم نام لیتے ہیں یزید پہ لعنت، تو ہم تو یہ ایک مقدمہ درج کرتے ہیں، اور مقدمہ درج کرنے کا اصول یہ ہے کہ کسی مجرم کے لیے جب مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو خالی اس کا نام نہیں آتا، پوچھا جاتا ہے کہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے۔ میں نے جا کر کہا تھانے میں، بھائی میں صرف اس کا نام لکھوانا چاہتا ہوں، کہا مولانا بدھو مت بنو۔ کیوں؟ کہا اس لیے مولانا جب باپ کا نام آئے گا تو پتہ چلے گا نا کس نسل کا ہے، کس خاندان کا ہے، کیا کرتوت تھے، کہیں ایسا تو نہیں باپ دادا چور ہو تبھی چوری کر رہا ہے۔ توجہ ہے؟ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہو، جزاک اللہ۔ یہ تو ہم ہوم ورک دے رہے ہیں تمہیں، جیسے کل بھی ہوم ورک دیا تھا، جاؤ دیکھو مغضوب کون ہے، اب جا کر دیکھو کہ کون زہرا کے مقابلے میں آیا، کون علی کے مقابلے میں آیا، کون حسن کے مقابلے میں آیا، کون حسین کے مقابلے میں آیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری یہ جملہ کہتا ہے، چاہے آنے والی ہو یا آنے والا ہو، حق تو صرف علی ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہوں، ہم ہیں مباہلہ کے وارث، مباہلہ کے وارث ہے نا، اسی کی سنت میں جلوس نکالتے ہیں، اسی کی سنت میں ہماری ماں بھی آتی ہے، بیٹی بھی آتی ہے، بہن بھی آتی ہے، ہم ہیں مباہلہ کے وارث۔ ہماری ماں جب بھی نکلے گی، ہماری ماں بیٹی پر اعتراض مت کرو، ہماری ماں بیٹی جب بھی نکلے گی، ہم ہیں مباہلہ کے وارث۔ جب بھی میری ماں نکلے گی علی اور ولایت کے دفاع میں نکلے گی۔ تم ہو جمل کے وارث، تمہاری ماں جب بھی نکلے گی علی کے مقابلے میں۔ ہماری ماں علی کی ولایت کے حمایت میں نکلے گی، اور علی کی حمایت میں ہماری بیٹیاں نکلیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ابوالاسد دوئلی 4 سال کی بیٹی باغی شام نے حلوہ بھجوایا، یہ سمجھتے ہیں یہ حلووں پہ وہ اور ہوں گے جو حلووں پہ بک جائیں۔ ہم اپنا سر کٹوا کے بھی نہیں جھکتے، ہمارے امام کا سر دھڑ سے جدا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے سر دھڑ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں مگر شرم سے جھکے ہوئے۔ ہمارے امام نے بتایا یہ معیار نہیں ہے کہ سر دھڑ سے جڑا ہوا ہو تو معزز ہو، سر اس انداز سے کٹواؤ کہ دھڑ سے جدا ہو جائے، پھر بھی بلند رہے، کوئی اسے جھکانے کی جرت نہ کرے۔ ظہور امام زمانہ
حبیب خدا ختم الانبیاء پر ابتر صلوات توجہ ہے ہماری درسگاہ ہے ہماری درسگاہ نعرہ حیدری توجہ ہے توجہ ہے ہمارے گھروں میں تربیت کیسی ہوتی ہے. کل ایک بچہ تھا نا مؤدب بچہ فرش ازا ادب سکھاتی ہے. ابوالاسد دوئلی جس نے قرآن کو اعراب دیے مولا علی کے کہنے پر، یہ جو زبر زیر پیش ہے یہ ابوالاسد دوئلی نے دیے، مگر ہدایت مولا علی کی تھی کہ جب منہ گول ہو تو واو کا نشان لگاؤ، جب آواز نیچے آئے تو یہ کا نشان لگاؤ، جب آواز اوپر جائے تو الف کا نشان لگاؤ. الف واو یہ، پھر یہ آدھی آدھی آوازیں ہو گئی، الف کی جگہ پر زبر آ گئی، واو کی جگہ پر پیش آ گیا، یہ کی جگہ پر کسرہ آ گیا، زیر آ گیا، کسرہ یعنی زیر. ابوالاسد دوئلی کی بیٹی 4 سال کی عمر ہے، حلوہ آیا، اس نے کھایا. اتنے میں باپ نے کہا بیٹا اس کی قیمت بڑی مہنگی ہے. کہا بیٹا اس کی قیمت بڑی مہنگی ہے. کہا باپ؟ کہا یہ باغی شام کی طرف سے آیا ہے اور اس کی قیمت، اسی لیے یہ یاد رکھیں نیاز خود نہ کھا کر اوروں کو کھلایا کریں. لقمے کا بڑا اثر ہوتا ہے، چاہے ایک ہی لقمہ کیوں نہ ہو. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں اگر کسی سے کام لینا ہو پہلے اس کی دعوت کر لو، وہ آسانی سے کام ہو جائے گا. اچھا ایسی خبریں مجھ سے نہیں سنا کریں. صلوات پڑھیں ذرا محمد علی. باغی شام ایک آدمی سے فتویٰ لینا چاہتا تھا، اس نے کہا نہیں میں فتویٰ نہیں دوں گا. کہا چلو کوئی بات نہیں فتویٰ نہیں دو، ذرا میرے دسترخوان پہ آ جاؤ. کھانا کھانے کے بعد اس مفتی نے کہا کتنے فتوے چاہیے؟ جتنے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. لقمے کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے جو نیاز امام حسین کھاتا ہے، خدا کی قسم آپ چاہو یا نہ چاہو، نیاز کے ایک لقمے کا اثر یہ ہے اس کے دل میں حب حسین پیدا ہو جاتا ہے. یہ کس کے نام پر ہے؟ حسین کے نام پر. حسین کے نام پر سبیل کا ایک گھونٹ بھی دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے. جب یہ بات ہوئی نا تو ایک مرتبہ اس نے منہ میں انگلی ڈالی کیک کی اور جو حلوہ تھوڑا بہت کھایا تھا نکال دیا، اور نکالنے کے بعد یہ جملہ کہتی ہے اے باغی شام، ایک کالے چہرے والے تیرا منہ کالا ہو، کیا تو سمجھتا ہے میں حلوے کی وجہ سے؟ عمر ذہن میں رکھیں، 4 سالہ عمر، باپ بھی شاعر، خود بھی شعر پڑھ رہی ہے، فی البدی شعر، تمہارا منہ کالا ہو جائے، تم کیا سمجھ رہے ہو میں حلوے پر اپنی محبت علی کی دے دوں گی؟ کہ خدا کی قسم میں سکینہ کی کنیز ہوں، میں سکینہ کی کنیز ہوں. تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو، میرے خون کے قطرے قطرے سے علی علی کی سزا نہ آئے تو مجھے سکینہ. نعرہ حیدری، مجھے سکینہ کی کنیز نہ سمجھنا. اللہ اکبر. اور اسی سکینہ کے بابا کو رونے آئے ہیں. عزادارو دن ایسے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا بی بی ہمارے فضائل سننے نہیں آتی ہے دیکھتی ہے کہ میرے بچے پر کس نے کتنا گریہ کیا ہے. خطیب مولوی بانی کی مجلس مقبول تب ہوتی ہے جب اس مجلس میں گریہ زیادہ ہو. بانی کو تسلی ہو جاتی ہے
میں خود قوم المقدسہ میں جب مجلس کرواتا ہوں مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ خطیب عالم نے فضائل کتنے پڑھے ہیں، فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ نام حسین پہ آنسو آ جائے، اور جب نام حسین پہ آنسو آ جاتے ہیں میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ ہاں میری مجلس مقبول ہو گئی۔ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ جب میں مجلس کرواتا ہوں میرے کلیجے کو اتنی ٹھنڈک ملتی ہے، اللہ جانے زہرا کے کلیجے کو کتنی ٹھنڈک ملتی ہوگی۔ آج 2 محرم، اور 2 محرم پتہ ہے نا کون سا دن ہے؟ جس دن حسین کربلا میں داخل ہوئے۔ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ نے عجیب سلام کیا ہے، وہ سلام یہ ہے: السلام علی النازحین عن الاوطان، سلام ہو ان پر جن کو وطن سے زبردستی نکالا گیا۔ حسین وطن چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، نانا کی قبر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر زبردستی نکالا گیا۔ ہاں زیادہ کتنا زبردستی نکالا گیا، اتنا زبردستی نکالا گیا کہ رسول خدا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عروہ غفاری۔ عروہ غفاری رسول خدا کے بوڑھے صحابی ہیں۔ عالم یہ ہے، کانوں کا عالم یہ ہے، اگر بادلوں کی گرج ہو تو وہ بھی انہیں سنائی نہیں دیتی، سنگین گوشت، آسانی سے کوئی بات سنائی نہیں دیتی تھی، اتنے تیز سنا کرتے تھے اگر بادلوں کی گرج ہو جائے تو وہ بھی انہیں سنائی نہیں دیتی۔ مگر 27 رجب 28 کی شب یہ اچانک اٹھا، اور اٹھ کر ایک مرتبہ پریشانی کی صورت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بیوی نے کہا عروہ کیا ہوا؟ کہا آج مجھے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، آج مجھے مستورات کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا عروہ کوئی اور نہیں، علی کی بیٹیاں ہیں جو رو رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تمہارے ہاتھ آزاد ہیں، تم آزادی سے گریہ کر سکتے ہو، ماتم تمہارے مذہب میں جرم نہیں۔ یہ سکینہ سے پوچھو، جب بابا کہتی تھی نا کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا، سکینہ کو اجازت نہیں تھی۔ عزادارو سنو گے؟ یہی وجہ ہے حسین بگ جاڑا صاحب نے عجیب جملہ کہا، جب آقا زادی زینب کو قبر میں اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ بی بی زینب قبر میں اتری، جب ان کی میت کو، ان کے جسد کو قبر میں اتارا گیا، کیا دیکھا؟ بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جناب فضہ نے کہا سجاد تمہاری پپی کو قبر میں بھی چین نہیں ہے۔ مولا سجاد نے رو کر کہا اے اماں فضہ زمانے نے رونے جو نہیں دیا، اپنے بھائی کو قبر میں چین سے رونے کے لیے آئی ہے۔ ارے جب بھائی کو روتی کوئی تازیانہ۔ عزادارو خوب گریہ کیا، اللہ تمہارے اس گریے کو قبول کرے، پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہ تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ جب 4 سال کی بیٹی ہو نا خبردار کبھی اٹھایا کرو، خبردار کبھی اس کے بالوں کو نہیں نوچا کرو۔ سوچو سکینہ، ایک منزل سنانا چاہتا ہوں۔ ایک انسان نے 20 سے 25 سال پیسے جمع کیے، پیسے جمع کرنے کے بعد یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو 2011 میں جب میں مشہد گیا تھا، وہاں ایک عالم دین یہی مسائل پڑھ رہے تھے، اس نے پیسے جمع کیے، پیسہ جمع کرنے کے بعد وہ شام گیا، شام میں اس چھوٹی سی قبر پہ گیا جو قبر سکینہ کے نام سے موجود ہے۔ وہ مومن وہاں جا کر کہتا ہے بی بی میں نے 20-25 سال پیسے جمع کیے تاکہ تیری زیارت کر سکوں، بی بی تجھ سے اولاد نہیں مانگنی،
बीवी तुझसे कुछ भी नहीं मांग रहा, मैंने 20-25 साल ये पैसे जमा इसलिए किए हैं ताकि तुझसे पूछ सकूं। बीबी, जो करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक जो तूने सफर किया था और पैरों में जख्म, बीबी जिस जालिम ने तुमसे गोचवारे छीने थे और कान जख्मी हो गए थे, जिस जालिम ने तुम्हें तमाचे मारे थे, पूछना ये है वो जख्म ठीक हो गए हैं या अभी भी खून बहता है? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मातम करने से तुम्हें रोक कोई नहीं रहा। खुदा की कसम, ये जनाबे ज़हरा देख रही है। और आपको मालूम है, रोज़े माशर जब आज़ादार पहुँचेगे ना बीबी के पास, बीबी मैं तेरे बच्चे का आज़ादार हूँ, बीबी इनकार नहीं करेगी मगर कहेगी तूने मेरे बच्चे की आज़ादारी का हक अदा नहीं किया। पूछेगा तू और मैं, पूछेगा आकाज़ादी कैसे हक अदा होता? का ऐसे रोते जैसे बूढ़ी माँ जवान पे रोती है। तुझे मालूम है मैंने हुसैन को कैसे पाला था? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। यही बीवी जब हुसैन का बाल टूटता था ना, पूरा दिन बाल को देख देख कर कहती, ए हुसैन मेरी जिंदगी में तेरे बालों को किसने तोड़ा? वो बीवी। अल्लाह अकबर। इस घराने को ज़बरदस्ती निकाला गया। बस एक मंजिल, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा। जब आए ना करबला तो एक मर्तबा बुलाया लोगों को, बताओ ये कौन सी जगह है? किसी ने कहा युकालु लहा गादरिया, किसी ने कहा इसको गादरिया कहा जाता है, किसी ने कहा इसको नैनवा कहा जाता है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक बूढ़ा आगे आया, उसने कहा फर्जंदे रसूल ये जगह फर्जंदे रसूल यहाँ पर आपको रहना नहीं चाहिए। कहा नाम बताओ क्या है? कहा फर्जंदे रसूल इसको करबो बला कहते हैं। बस करबो बला का नाम आना था। हुसैन ने जुमला कहा इन्ना लिल्लाह अजरुकुम अल्लाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। साहबी करीब आए, ए फर्जंदे रसूल खैरियत? कहा वादगाह पहुंच चुकी, खैमे लगाओ। खैमे लग गए, वादगाह पहुंच चुकी, घोड़ों को खड़ा कर दिया गया। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब जनाबे सकीना के साथ खैमे गई। इतने में तेज हवा आई। अब तेज हवा जो आई, धूल उठी, सकीना के सर पे पड़ी, सकीना के सर पे पड़ी। जनाबे ज़ैनब घबरा गई। कहा जल्दी जाओ मेरे भाई को बुला कर लाओ। अल्लाह जाने मैं कैसे बयान करूं। जैसे ही भाई आया ना, बहन ने भाई के गले में बाहें डाली, बाहें डालकर रोने लगी। भैया जब से जमीन पर आई हो दिल डूबा जा रहा है, दिल डूबा जा रहा है। ए भैया ये कैसी जमीन है? अरे देख रहे हो तेरी सकीना के सर पे ये जमीन अपनी खाक फेंक रही है। ए भैया ये जमीन अच्छी मालूम नहीं होती। बोला हुसैन ने कहा बहन यही वादगाह है, यही तो वो जगह है जहाँ मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे, यही तो वो जगह है। अब इससे ज्यादा मुझ में ताकत न रही। बस एक जुमला सुन लो, ए बीबी, ए बीबी, अभी तो आप हुसैन को कह रही है ना भैया ये रहने की जगह नहीं है, भैया यहाँ से जल्दी चलो, भैया यहाँ दिल डूबा जा रहा है, भैया मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मगर बीबी ये 11 मुहर्रम को क्या हो गया? अब जमाना कहता है यहाँ से जाओ तो तुम कहती हो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बीबी क्या बात हो गई? कहा कल हुसैन बचा रही थी, आज मेरा हुसैन। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना